السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمیں جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سنت نبی کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ ریڈنگ کرتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جن سے روکا یا انہیں صحیح قرار دیا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری اور جامع کتاب قرآن مجید اپنے محبوب اور انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سنت نبی کی ضرورت۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خطۂ عرب جہالت، ظلم اور توہمات اور بت پرستی سمیت ہر قسم کی برائیوں کی تاریکی میں گم تھا۔ اس وقت میں ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو تاریکیوں کو اجالوں سے بدل دے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی اصلاح اور اس کی رہنمائی کے لیے ایسی صلاحیتوں، عادات اور اخلاق سے نوازا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور وہ یہ جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، دیانت، امانت اور صداقت کے پیکر ہیں۔ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو عمل کر کے دکھایا، یعنی دل و جان سے عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ سنت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احکامات قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن اور اس کے احکامات کو سمجھانے کے لیے ہمارے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ فلاں حکم پر عمل ناممکن ہے، یعنی قرآن نے جو اصول متعین کیے ان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن میں نماز کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن ہمیں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے۔ سنت رسول کو جمع کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے چند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر عمل کو نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کرتے رہے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں کوئی فرق پیدا نہ کیا جا سکے۔ کلام اللہ کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو قرآن تعلیمات کا عملی نمونہ ہو۔ اسی لیے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی خوبیاں دے کر بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے، لوگوں کے ہمدرد اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین معلم بھی تھے۔ اسلام دین عمل ہے اور اس کی عملی مثالیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار سے ملتی ہیں۔ مقصد زندگی۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ ایسے ہی شخص کے لیے بلند درجات کی خوشخبری ہے۔ یہ مقصد قرآن کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ذریعہ نجات۔ اسلام میں نجات کا ذریعہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول کی پیروی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے اور جو کوئی اس سے ہٹ کر عمل کرے گا وہ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معاملات کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات بہت کم لگے۔ کہنے لگے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، آج سے میں ساری رات نفل پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے فرمایا، میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا اور کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا، میں اب صرف عبادت کروں گا، گھر اور شادی سے دور رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے، لیکن میرا معمول ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا ہوں، رات کو قیام کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر سو بھی جاتا ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میرا گھر بھی ہے، لیکن جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت الہی کا تصور اپنائے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کو میانہ روی کے ساتھ چلنا سکھایا۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کی آسائش میں یکسر کھو جانا اور پھر دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسنا اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، رزق کے حلال کمانا، ہمسایوں کا خیال کرنا اور دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کرنا ایک مسلمان زندگی کا مقصد ہے۔ دین محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں بلکہ عملی زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے۔ حقوق العباد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ حقوق العباد ہے بندوں کے حقوق جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
ترجمہ: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ سے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تعلیمات کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتے، البتہ غیر مناسب بات پر تنبیہ فرماتے، خوشی میں مسرور بھی ہوتے اور غم میں دکھ بھی محسوس کرتے۔ غم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جذبات و احساسات معتدل ہوتے، نہ کبھی خوشی میں قہقہا مارتے، نہ کبھی غم میں سینہ کوب بھی کرتے، ٹھیک ہے۔ اعتدال یا میانہ روی اسلام کا سب سے قیمتی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جذبات نہ ہوتے تو ایک غیر فطری چیز ہوتی، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ جذبات کی ترجمانی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمسن صاحبزادے جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اور یہ کیفیت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو فطری شفقت ہے اور ناگزیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دکھ بھی ہوتا ہے اور آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، ایکسرسائز ہے، قرآن پاک کو کتاب کامل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 15 کے شروع میں، یعنی کتاب کامل قرآن پاک مکمل کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل انسان کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عادات مبارکہ، اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 17 پہ، صفحہ نمبر 17۔ کوشچن نمبر 3 ہے، سنت کیا ہے؟ اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 15 کے شروع میں، ٹھیک ہے، PG 15 کے سٹارٹ میں اس کا آنسر ملے گا۔ سنت رسول کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر ملے گا PG 16 پہ، دوسرے پیراگراف میں۔ 5th کوشچن ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان لیا تو قرآن کی تعلیمات کو جان لیا؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان لیا تو قرآن کو جان لیا، یعنی قرآن کی تعلیمات میں بھی وہی ساری باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھائی ہیں، تو انہی چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر ہے منون کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے سوالوں کے جواب زبانی دینے ہیں۔ منون کا مطلب ہے دل و جان سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، صدمے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے دکھایا؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 17 کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت جو مثال قائم کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ، یعنی سیدھے راستے پر چلنا۔ 5th کوشچن ہے، سنت رسول کی اہمیت اور اس پر عمل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اپنے خیالات لکھیے۔ یہ آپ نے چیپٹر پڑھا ہے، سنت رسول کی اہمیت کے بارے میں سارا چیپٹر تھا، تو آپ اپنے خیالات جو ہے اس چیپٹر کے حوالے سے لکھ لو گے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، حصہ الف کے ادھورے جملوں کو حصہ ب سے آپ نے ملانا ہے۔ پہلا دیکھیں ہے، اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ وہ چراغ ہیں جن کی روشنی۔ ابھی پہلے میں جو ہے وہ ہے کہ جن کی روشنی میں چل کر نجات ملتی ہے، یہ پہلے کا ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، محمد پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ اس کا ہے۔ تیسرا ہے، جب بھی آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھیے، یہ تیسرے کا ہے۔ 4تھ ہے، جب دعا درود کے ساتھ مانگی جائے تو وہ عرش تک جاتی ہے، یہ ہے۔ جس نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا اور درود نہ بھیجا وہ بدقسمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یہ آتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جملے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ پھر ہے، خوشی، غم، غصہ، امیری، فقیری، ہر حالت میں قرآن پاک ڈیش کی تعلیم دیتا ہے، صبر و تحمل کی۔ دوسرا ہے، کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے کے بارے میں قرآن ڈیش رکھنے کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے میانہ روی۔ تیسرا ہے، اسلام میں بھوک سے بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اس لیے منع ہے کہ کسی بھی معاملے میں انتہا کر دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ ہے اس میں۔ 4تھ ہے، صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی کریم کا اخلاق قرآن کے جیسا ہے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی قرآن تعلیمات جیسا ہے۔
اس کے بعد ہے 5واں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور خوشی کا احساس ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں کیا رد عمل ظاہر فرماتے تھے؟ تو یہ بھی آپ دیکھو گے PG 17 پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کا احساس کیسے کرتے تھے اور کیا رد عمل ظاہر کرتے تھے اس ٹائم میں. اس کا آنسر آپ کو صفحہ نمبر 17 میں ملے گا. تو یہ ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اچھے سے اس کو پڑھ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.